السلام علیکم دوستو، میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز سے عبدالحسیب آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے آج ہم سی ٹیٹ، ایم پی ٹیٹ اور ریٹ کی پیڈاگوجی کے کلاس کو شروع کریں۔ تو ساتھیوں، ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا معالجاتی تعلیم، تشخیصی تعلیم یعنی اپچاراتمک ودھی، اور یہ سب بتا چکے ہیں۔ تو آئیے ہم معالجاتی تعلیم کے بارے میں جو ہے تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ چلیے، معالجاتی تعلیم یعنی اپچاراتمک شکشن جو ہے یا ریمیڈیل جو ٹیچنگ ہے وہ کیا ہے؟ تو اسٹار پوائنٹ کو دیکھیے۔ تو معالجاتی تعلیم جو ہے یہ زبان سے متعلق غلطیوں کو دور کرنا کیا ہے؟ معالجاتی تعلیم یا اپچاراتمک شکشن کہلاتا ہے۔ معالجاتی تعلیم میں یہ توجہ دی جاتی ہے کہ طلباء جو غلطیاں پہلے کرتے ہیں انہیں مستقبل میں وہ دوبارہ نہ دہرائیں۔ جیسے ایک بچہ پہلے زا کو ذال پڑھتا ہے اور ذال کو زا پڑھتا ہے، تو ان غلطیوں کے متعلق جو ہے بچوں کا پہلے علاج کیا جائے، ان کا اپچار کیا جائے، ان کو بتایا جائے، ان کو دونوں میں فرق اور پہچان بتائی جائے تاکہ دوبارہ ایسی غلطی وہ نہ کریں۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو آگے دیکھیے، اس میں طلباء زبان کے متعلق متفرق پہلوؤں کو جانتے ہیں، یعنی بھاشا کے جو وبھن انگ ہوتے ہیں، زبان کے جو بہت الگ الگ متفرق پہلو ہوتے ہیں، ان کو معالجاتی تعلیم میں پہچانوایا جاتا ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ با، لیکن یہ جب مفرد حروف میں لکھا جائے گا تو با آپ جانتے ہیں کہ کس طرح لکھا رہتا ہے، لیکن جب با کو ملانے اور مرکب کی شکل میں لکھیں گے تو اس کی کئی شکلیں ہو جاتی ہیں، تو با اور با کی شکل ان کو پہچاننا ہوگا۔ ایسے ہی نون ہے، تو نون کو جب ملا کر کے لکھیں گے، مرکب کر کے لکھیں گے تو نون کو کس طرح لکھا جائے گا؟ صرف ایک شونسا بنا کر کے اس پر نقطہ رکھ دیتے ہیں تو نون۔ ان ساری چیزوں کو یعنی زبان کے متعلق پہلوؤں کو وہ جانتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں معالجاتی تعلیم کے اہم مقاصد، یعنی اپچاراتمک شکشن کے جو ہے اہم اور مہتوپورن ادیش کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا مقصد ہے کہ تعلیمی مشکلات کو دور کرنا، یعنی شکشناتمک سمسیا جو ہے اس کو ہم معالجاتی تعلیم یا اپچاراتمک شکشن کے مادھیم سے دور کریں گے۔ تو تعلیمی مشکلات کو کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے۔ بچوں کو پڑھنے میں جو کٹھنائی آ رہی ہے، ان کی جو پریشانیاں ہیں جس وجہ سے وہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، نہیں حروف ادا کر پا رہے ہیں، ان کو دور کرنا کیا ہے؟ معالجاتی تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے۔ تعلیمی نظام کو ٹھیک کرنا، یعنی تعلیمی نظام جو آپ کی شیکشک پرنالی ہے، جو اس کو بھی درست کرنا کیا ہے؟ معالجاتی تعلیم کا ایک اہم مقصد اور ادیش ہے۔ طلباء کو نشو و نما کے راستے پر گامزن کرنا، یعنی طلباء کو، بچوں کو بھاشا جو ہے سیکھنے کے لیے ان کو جو ہے راستے پر لگانا، ان کو بھاشا وکاس کے جو ہے راستے پر لے جانا، یہ ہے معالجاتی تعلیم کا ایک مقصد اور ادیش۔ اگلا ہے طلباء کی زبان کے متعلق خامیاں دور کرنا، یعنی بھاشا کے ادائیگی میں، بھاشا کے حاصل کرنے میں جو ان کے اندر کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، اس کو دور کرنا بھی کیا ہے؟ معالجاتی تعلیم یا اپچاراتمک شکشن کا ایک اہم ادیش ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ معالجاتی تعلیم کی کیا اہمیت ہے تلفظ کے بارے میں۔ یہ یعنی معالجاتی تعلیم غلط تلفظ ادا کرنے اور لکھنے کی مہارت کو متاثر کرتا ہے، یعنی تلفظ ادا کرنے اور لکھنے کی مہارت کو جو ہے کیا کرتا ہے؟ متاثر کرتا ہے۔ اس لیے انہیں یعنی تلفظ کے ادا کرنے اور لکھنے کی مہارت درست کرنے کے لیے معالجاتی تعلیم بہت ضروری ہے، کیونکہ جب غلط تلفظ ادا کریں گے اور
लिखेंगे तो पूरी ज़िंदगी ये हमारे साथ चलता जाएगा। जहाँ भी जाएंगे वहाँ हमको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसे आप हरूफ को अदा करते हैं, छोटे काफ और बड़े काफ में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, तो आपका जब बच्चा कोई लफ्ज़ अदा करेगा जहाँ छोटा काफ होना चाहिए, मिसाल के तौर पर कबाब है, अब वो किसी के सामने गया और उसने कहा कबाब लाइए, तो मेरे दोस्तों जब बड़े काफ से वो कहेगा कबाब, तो वो कबाब लोग हंस लेंगे और उसके वो लफ्ज़ जो है उसके हलक़ ही में अटक जाएगा। तो इस तरीक़े पर दिक्कत उसको पेश आएगी। तो मुआलजाती तालीम के ज़रिए से उसको दुरुस्त किया जा सकता है। आइए देखते हैं गलत तलफ़ुज़ के असबाब कौन कौन से हैं। तो गलत तलफ़ुज़ यानी गलत उच्चारण के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला है जिस्मानी सबब, यानी शारीरिक कारण। जैसे शारीरिक कारण में क्या होगा कि जैसे किसी बच्चे की हलक में कोई कमी है, उसके ज़बान के अंदर कोई ख़राबी है, या उसका जबड़ा टूटा हुआ है, या दांतें उसके नहीं हैं, तो उसको उच्चारण में तलफ़ुज़ की अदायगी में दिक्कत पेश आएगी। इलाक़ाई ज़बान का असर भी उच्चारण के गलत होने का यानी तलफ़ुज़ के गलती के असबाब में से आता है। इलाक़ाई ज़बान जैसे हमारी क्षेत्रीय भाषा जो है, जब इसमें हम लोग रहते हैं अपने इलाके में, तो यहाँ की ज़बान इस्तेमाल करते करते हमारे ज़बान पर बहुत से अल्फाज ज़बान ज़द हो जाते हैं कि हम जब अदब की ज़बान बोलते हैं यानी व्याकरणिक भाषा का जब इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ भी अपने इलाके की ज़बान का असर ज़ाहिर हो जाता है, इसलिए हम गलत तलफ़ुज़ अदा करते हैं। दूसरी ज़बानों का इस्तेमाल, तो दूसरी ज़बान जो है उसको जब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी हम गलत तलफ़ुज़ करते हैं। जैसे उर्दू और हिंदी है, अंग्रेज़ी है, तो ये सब भाषाएं हम लोग बोलते हैं। हिंदी में जैसे हम कहते हैं आज नगद कल उधार, और उर्दू में क्या कहते हैं आज नक़द। तो अब देखिए उर्दू में नक़द कहा जा रहा है और हिंदी में नगद, तो ये दोनों में फ़र्क है। जब उर्दू में हम बोलेंगे तो नक़द ही बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे तो नगद कहेंगे, तो सही होगा। अगला सबब है मुअल्लिम की नाअहली, यानी आपको पढ़ाने वाला आपका जो शिक्षक है, जब वही योग नहीं है, वो ख़ुद उच्चारण में गलतियां कर रहा है, तलफ़ुज़ को अदा नहीं कर पा रहा है, तो गलत बच्चों को बताएगा और बच्चे गलत सीखेंगे। तो ये भी गलत तलफ़ुज़ के असबाब में से एक सबब है। दुरुस्त ज़बान और खुशगवार माहौल की कमी, यानी हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ ज़बान सीखने के लिए खुशगवार माहौल नहीं मिल पा रहा है, वहाँ ज़बान गलत ही इस्तेमाल की जाती है, और यूँ कह लीजिए कि वो ज़बान को बिगाड़ करके इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ हम लोग रहते हैं तो हम लोगों की भी आदत पड़ जाती है, इसलिए हम गलत तलफ़ुज़ अदा करते हैं। अगला है हरूफ की अदायगी के मुताल्लिक़ इल्म ना होना। जब बच्चों को हरूफ की अदायगी के मुताल्लिक़ इल्म नहीं होगा तो भी वो गलत तलफ़ुज़ अदा करेंगे। जैसे जब आपको उच्चारण स्थान के बारे में किसी का पता ना हो, तो आप उस शब्द को, उस वर्ण को जो है सही अदा नहीं कर पाएंगे। उच्चारण की दृष्टि से आपके अंदर त्रुटियां और कमी रहेगी। तो जैसे हरूफ हल्की हैं वो 6 होते हैं, तो उन 6 को हरूफ, जो 6 हरूफ हैं, हमज़ा हा है, आइन है, गैन है, खा है, तो ये 6 हरूफ जो कुल हैं उनको हलक से अदा किया जाता है। और दांत से जो हरूफ अदा किए जाते हैं, तो उनको दांत से अदा करने का जब इल्म नहीं होगा तो तलफ़ुज़ गलत होंगे। जैसे हिंदी में होता है कि कावर कंठा होता है, तावर दंता होता है, तो इस तरह से जब बच्चों को पता रहेगा कि कौन से अल्फाज कहाँ से अदा किए जाएंगे, तो वो इन सारी चीज़ों से बच जाएंगे। अगला है जोग्राफियाई वजूहात। जोग्राफियाई वजूहात ये भी जो है गलत उच्चारण यानी अल्फाज के गलत तलफ़ुज़ की अदायगी के एक सबब में से एक सबब हैं। जोग्राफियाई वजूहात यानी जैसे हमारे मुल्क का जोग्राफ़ी अलग अलग है, हम लोग यूपी में हैं, कोई बंगाल में है, कोई बिहार में है, तो हर जगह उस जोग्राफिया एक वजूहात की बुनियाद पर लोगों की जो है
ادائیگی میں بھی دشواری آتی ہے۔ جیسے بنگال آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو، یا بہار جائیں گے تو آپ کو ڑ اور ر میں ادائیگی میں آپ کو کوئی فرق نہیں ملے گا۔ وہاں ڑ کو بھی جو ہے لوگ را ہی ادا کریں گے، اور آپ کو کہیں گے سڑک پر گھوڑا پراگ پراگ دوڑتا ہے، تو دوڑتا نہیں کہیں گے، دوڑتا کہیں گے، تو ڑ کو وہ را ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جغرافیائی وجوہات ہیں جن کے کارن جو ہے، جن کی وجہ سے تلفظ غلط ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھے معالجاتی تعلیم۔ آئیے تھوڑی سی روشنی ہم تشخیصی تعلیم یعنی نداناتمک شکشن پر بھی ڈال دیتے ہیں، کیونکہ معالجاتی تعلیم اور تشخیصی تعلیم میں بہت تھوڑا سا فرق ہے، اور اسی فرق کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر ہمارا سوال جو ہوتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ تشخیصی تعلیم جو ہوتا ہے یعنی نداناتمک شکشن جو ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بچوں کی زبان سیکھنے کے متعلق کمیوں کا پتہ لگایا جاتا ہے، یعنی تشخیص کی جاتی ہے کہ ان کے اندر کمی کیا ہے۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے تو ڈاکٹر کیا کرے گا، مرض کا پتہ لگائے گا۔ جب مرض کا پتہ لگ جائے گا تو پھر آگے کی جو ہے کارروائی وہ کرے گا۔ تو مرض جب پتہ لگائے گا تو وہ تشخیص کرے گا، اسی کا نام ہے نداناتمک شکشن یا ہے تشخیصی تعلیم۔ تو جیسے ڈاکٹر مرض کا پتہ لگاتا ہے تو ایسے ہی ٹیچر بھی بچوں کی زبان کی سیکھنے کے متعلق کمیوں کو پتہ لگاتا ہے۔ تو جب تک پتہ لگا رہا ہے یہ ہے تشخیص، اور جب پتہ چل جائے مرض کا تو اب دوا دے گا، اپچار کرے گا، علاج کرے گا۔ تو جب دوا دے گا تو ہو جائے گا معالجاتی تعلیم۔ تو جب کمیوں کا پتہ لگا لے گا ٹیچر آپ کا، پھر اس کے اپچار کی وجہ، اس کے اپچار کا جو ہے طریقہ بتائے گا، اس کے علاج کا طریقہ بتائے گا کہ جیسے آپ ز اور جیم کو ادا کرنے میں آپ کو دشواری آ رہی ہے تو آپ کو بتائے گا کہ دیکھو جیم جو ہے یہ دانت کے اوپر کا جو تالو ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے، اور ز جو ہوتا ہے وہ اس کی حروف، اس کے جو ہے ادائیگی کی جگہ دوسری ہے۔ تو جب اس طرح سے وہ فرق بتائے گا تو آپ سمجھ جائیں گے، تب جا کر کے وہ معالجاتی تعلیم کہلائے گا۔ تو معالجاتی تعلیم کیا ہوا کہ معالجاتی تعلیم میں معلوم شدہ کمیوں کو دور کیا جاتا ہے، دونوں میں یہی فرق ہے۔ یہ تھے معالجاتی تعلیم اور تشخیصی تعلیم۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور معاون ثابت ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔